میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور اس واقعے کے نتیجے میں کچھ سوالات جو ذہن میں ابھرے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب جناب مسیح کو حاکم وقت کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے جواب دینے سے انکار کر دیا، خاموش رہے تقریباً۔ اس سلسلے میں ایک یہ ہوا کہ آپ نے حق اور سچائی کی بات کی تو حاکم وقت نے یہ کہا کہ سچ کیا ہوتا ہے، اور یہ کہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ جی کے چیسٹرٹن کوئی عالم والم آدمی نہیں تھے، زیادہ تر انہوں نے ناول ہی لکھے، لیکن انہوں نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ کہی کہ حاکم وقت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سوال کا جواب سن سکتا کہ سچ کیا ہوتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ حاکم وقت ہوتے ہی ایسے ہیں کہ اس سوال کا جواب سن نہیں پاتے اور اس سے روگردانی کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں پریشان یہ تھا کہ آخر وہ کیوں جواب سننا نہیں چاہتا تھا، اور حق ہے کیا، سچ کیا چیز ہے۔ اور یہ کوئی سوال نیا تو نہیں ہے، افلاطون سے لے کے اس دور تک تمام لوگ اس کے اوپر بحث کرتے چلے آئے ہیں کہ سچ ہوتی کیا چیز ہے۔ تمام فلسفی اسی جان کو روتے رہے ہیں اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے کہ سچ ہے کیا، اور تحقیق سب اس کے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ شاید میں نے پہلے کبھی پیش کی ہو، کہ برٹن رسل نے انکوائری انٹو میننگ اینڈ ٹروتھ میں تقریباً 20 صفحے صرف کیے ہیں ایک چھوٹے سے جملے پر، اور وہ یہ ہے کہ اٹ از ہاٹ ٹوڈے، آج گرمی ہے۔ کہ صاحب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ اٹ کو بھی چھوڑ دیجئے، از کو بھی چھوڑ دیجئے، ٹوڈے کو بھی چھوڑ دیجئے، صرف ہاٹ یا گرم کے بارے میں آپ بات کیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک آدمی چلا رہا ہے قطب شمالی سے، اور اگر آپ اسے لا کے بٹھا دیں یہاں پہ، تو گرمی کے مارے اس بیچارے کا دم نکل جائے گا، وہ کہے گا ہائے ہائے گرمی، ہائے ہائے میں مر گیا مر گیا مر گیا۔ لیکن اگر آپ افریقہ کے کسی منطقہ حارہ سے اٹھا کے کسی آدمی کو یہاں پر لے آئیں، یا سبی سے کسی آدمی کو اٹھا کے یہاں پر لے آئیں، تو وہ کہے گا یار کوئی یہ پنکھے بند کرو یار، پہلے سردی لگ رہی ہے، کیا مصیبت ہے تم لوگ کو، سرسام ورسام ہو جائے گا۔ تو وہ جو گرمی کا یا سردی کا ہمارا بیان ہے، وہ ہمارے سابقہ تجربے کی بنا پر ہے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آج گرمی ہے، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آج گرمی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں ابن فلاں کو اور لوگوں کے مقابلے پر اور دنوں کے مقابلے پر زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ میرا احساس ہے جس کو میں ایک بیان کی شکل میں دے دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آج گرمی ہے، حالانکہ گرمی ورمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، سائنٹیفک طریقہ ہے، آپ لوگوں سے مت پوچھتے پھریں کہ آج سردی ہے یا گرمی ہے، آپ تھرمامیٹر پہ ٹیمپریچر دیکھ لیں اور اندازہ لگا لیں کہ سردی ہے کہ گرمی ہے۔ بدقسمتی سے تھرمامیٹر آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ سردی ہے یا گرمی ہے، تھرمامیٹر صرف اتنا بتاتا ہے کہ آج درجہ حرارت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب آج درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن 19 ڈگری سینٹی گریڈ کا مطلب سردی ہے یا گرمی ہے یہ وہ نہیں بتاتا۔ یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میرے پس منظر میں آپ اسے سردی کہیں گے یا آپ اسے گرمی کہیں گے۔ جو بیچارہ سیاچن سے آ رہا ہے -47 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیٹھا رہتا ہے روز، اس کے لیے تو وہ شدید گرمی ہے، لیکن جو 55 درجے پہ گزار کے آ رہا ہے اس کے لیے شدید سردی ہے۔ تو مسئلہ تو پھر وہیں آ کے اٹک جاتا ہے کہ اصل میں یہ ہمارے اپنے انسانی جذبات بھی اس حقیقت میں شامل ہیں جب ہم بات کرتے ہیں سردی یا گرمی کی، اور یہی صورتحال تمام اسٹیٹمنٹس کی ہے۔ تو ایسے سچ یا جھوٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔
افلاطون صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ سچ جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ پہلے سے کہیں موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کے جو وہاں پہ اللہ میاں کے پاس یا جہاں بھی کہہ لیجئے موجود ہیں، اس کا عکس آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ چیز اس کی صحیح عکاسی کرتی ہے تو سچی ہے، اگر صحیح عکاسی نہیں کرتی تو جھوٹی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ جو اللہ میاں کے پاس اصل چیز ہے وہاں تک میری رسائی نہیں ہے کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ چیز جو میرے سامنے ہے اس کی صحیح عکاسی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ میں تو پھر وہیں کا وہیں مارا گیا۔ ہیگل صاحب نے آ کے کہا کہ دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ جب بھی سچ کے بارے میں کوئی بیان دیتے ہیں اس کا تعلق آپ کے علم سے ہے۔ جتنا آپ کا علم ہے اس کی روشنی میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے یہ جھوٹی ہے۔ مثلا میرے علم میں اتنا ہے کہ صاحب 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس سے آگے میں جانتا ہی نہیں ہوں، تو لہذا جب میں یہ سنتا ہوں کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ لیکن جس آدمی کے علم میں یہ ہو کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو اسے سن کے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے علم کے اوپر موقوف ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا علم کسی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، روز ہمارا علم بدلتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ روز ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری جہالت زیادہ ہے اور ہمارا علم بہت کم ہے اس کے مقابلے پہ، اور آپ جتنا اپنا علم بڑھاتے ہیں اتنا ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ تو اگر علم کو معیار ٹھہرا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو چونکہ میرا علم اور آپ کا علم مختلف ہے تو لہذا آپ کا سچ اور میرا سچ مختلف ہوگا، کوئی آفاقی سچ نہیں رہے گا۔ دوسری پریشانی یہ ہوگی چونکہ روز میرا علم کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، میں پڑھتا ہوں معلوم کرتا ہوں، تو لہذا روز میرا سچ کا معیار بھی بدلتا رہے گا۔ جو آج میرے لیے سچ ہے کل وہ جھوٹ ہو جائے گا، اور آج جو جھوٹ تھا کل وہ سچ ہو جائے گا۔ تو میں تو مصیبت میں پھنس گیا، اور چونکہ میرا علم کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ ناقص رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ کے بارے میں جو میرا علم ہے وہ بھی ناقص ہی رہے گا، تو میں کبھی سچ کے بارے میں جان نہیں سکوں گا کہ سچ ہے کیا۔ حقیقت سے میں ہمیشہ جو ہے غافل ہی رہوں گا۔ اس کے بعد ایک جرمن فلسفی آئے ہسرل صاحب۔ ہسرل صاحب نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ہمارے اپنے تجربات کا اس میں بہت بڑا دخل ہے اور ہمارے علم کا بھی اس میں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مشترکہ چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ دیتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے اگر ایک کوئی سکہ پیش کیا جائے، آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کھوٹا ہے، یا نوٹ دیکھ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی نوٹ ہے، تو صرف اکیلا میں ہی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ وہ جعلی نوٹ ہے، بلکہ آپ 2 اور آدمیوں کو بھی دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بالکل جعلی ہے، یہ تو نقلی معلوم نہیں کس نے آپ کو تھما دیا، لوٹ لیا آپ کو، تو بیوقوف بنا گیا۔ تو وہ کچھ نہ کچھ مشترکہ اقدار ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اگر ہم ان مشترکہ اقدار کو سامنے رکھ لیں تو ہم سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ مشترکہ اقدار ایک خاص معاشرے تک محدود ہوتی ہیں۔ اگر میں اپنا نوٹ لے کے، پاکستان کا کوئی نوٹ لے کے، نقلی جعلی نوٹ لے کے چلا جاؤں آپ کے پاس، تو آپ کہیں گے یہ جعلی ہے، لیکن اگر میں وہی نوٹ لے کے امریکہ پہنچ جاؤں اور وہاں کسی کو دکھاؤں کہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ نوٹ کیسا ہے، وہ کہا مجھے کیا معلوم، یار ڈالر ہوتا تو میں اس کے بارے میں کچھ کہتا بھی، مجھے پاکستانی کرنسی کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں ہے، کیا بلا ہے۔ اور اگر وہی نوٹ لے کے میں قطب شمالی میں پہنچ جاؤں اور ان سے کہوں بھائی اس کی ایک مچھلی دے دے، تو وہ کہے گا یار کوئی اور احمق آپ کو نہیں ملتا تھا، میرے پاس آپ چلے آئے، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ میں آپ کو مچھلی دے دوں گا، وہ بھی ایسا نامعقول قسم کا کاغذ جس میں کہیں لکھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں چلو اپنی مچھلیوں کا حساب ہی لکھ لیتا، تو وہ تو اس کے بدلے میں ایک مچھلی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو ان کا جو وہاں کے لوگوں کا جو مشترکہ مشاہدہ ہے اور علم ہے اور تجربہ ہے کہ وہ ہمارے علم سے اور تجربے سے اور مشاہدے سے مختلف ہے۔
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرے کا اپنی ایک سچائی ہوتی ہے، ہر معاشرے کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر کوئی آفاقی سچائی نہیں رہتی، پھر ہم وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم یہ فتویٰ دے سکیں کہ یہ سچ ہے، اور یا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جھوٹ ہے؟ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فیکٹرز ہیں، ہمارا اپنا علم ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، اور کچھ مشترک اقدار ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ چونکہ ہمارے تمام مشترکہ اقدار جو ہیں وہ بھی مشترکہ نہیں ہوتی، تو پھر ہم گڑبڑ میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اب میں اس مثال کو دوسری طرح سے پیش کرتا ہوں کہ شاید وہ نوٹ میں اگر لے کے کسی کے پاس امریکہ میں چلا جاؤں اور کہوں کہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ نوٹ سچا ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، شاید وہ یہ تو نہ کہہ سکے، لیکن یہ کہے گا کہ ہاں یہ نوٹ ہے، کرنسی نوٹ ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کرنسی نوٹس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو دنیا میں رائج ہیں تمام کے تمام کاغذ کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں چمڑے کا ٹکڑا لے کے چلا جاؤں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جاؤں گا، وہ کہیں گے بھائی یہ کرنسی نوٹ نہیں ہے، یہ کوئی اور بلا ہے جو کچھ ہے لیکن کرنسی نوٹ نہیں ہے۔ تو ہم نے کچھ نہ کچھ اس کی مشترکہ اقدار ٹھہرائی ہیں۔ اسی طرح سے اگر سکہ لے کے چلا جاؤں اور کہوں کہ صاحب یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، کہیں گے یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن بہرحال دھات کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا بھی ہے، کسی کی تصویر بھی ہے، تو لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہے سکہ ہے۔ لیکن اگر میں پتھر لے کے چلا جاؤں کہوں کہ بھائی یہ سکہ ہے، تو کہیں گے نہیں صاحب ہم نے آج تک ایسا سکہ نہیں دیکھا، ایسا سکہ ہوتا نہیں ہے، یہ سکے کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی معیار ہے سچائی کا۔ اب وہ معیار کیسا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے مقابلے پہ اس کو ناپ سکیں، دیکھ سکیں، تول سکیں اور اندازہ لگا سکیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ بس مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں میں پڑھا کرتا تھا کالج میں، سائنس کا طالب علم تھا، تو یہ ایک مسئلہ جو تھا وہ یہ ہے کہ میٹر کی تعریف کیا ہے۔ شاید آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں گے بھائی 29 انچ لمبی چیز کو میٹر کہتے ہیں، لیکن میٹر کی سائنٹیفک تعریف یہ ہے کہ میٹر وہ میٹر ہے جو کہ پیرس کے انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں رکھا ہوا ہے 4 درجہ حرارت پر، سینٹی گریڈ پر۔ آپ کہیں گے یہ کون سی تعریف ہے بھائی؟ اسی لیے وہ 4 درجہ سینٹی گریڈ پہ رکھا گیا ہے کہ اگر اس سے کم ہوگا تو چونکہ ٹھوس چیزیں سردی سے سکڑتی ہیں تو وہ شاید ایک سوت کا 1000واں حصہ چھوٹا ہو جائے سکڑ کے، اور اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو وہ ذرا سا پھیل کے تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا۔ تو اس ٹیمپریچر پہ اس ڈنڈے کی جتنی لمبائی ہے اس کو 1 میٹر کہتے ہیں۔ عملی طور پر جب آپ بازار میں کپڑا خریدنے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں 4 میٹر کپڑا دینا، تو کبھی ہم میں سے کسی آدمی نے یہ حرکت نہیں کی کہ صاحب اس کا وہ گز یا میٹر جو ہے لے کے بھاگ لیں اور سیدھے پیرس پہنچیں اور اس انسٹیٹیوٹ میں جا کے اس سے ناپ کے دیکھیں کہ اتنا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ یعنی عملی کام کے لیے، فار پریکٹیکل پرپزز، ہم نے یہ سوچ رکھا کہ یار اگر اس میں 1-2 سوت کا بھی فرق ہو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کپڑے میں اتنا گزارا چل جاتا ہے، لیکن سائنس کے معاملات میں اتنا چھوٹا سا فرق بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کو کپڑا خریدنا ہے تو آپ کا اتنا لمبا میٹر جو ہے اس میں تھوڑا سا 1-8 سوت کم ہو جائے آپ کی فکر آپ کو نہیں ہوتی۔ آپ بازار میں سودا خریدنے جائیں، اگر آپ کو خریدنے ہیں آم، تو اس کا جو باٹ ہے اس پہ اگر وہ بیٹھ کے اس کو کھرچتا رہتا ہے، میل صاف کرتا رہتا ہے، کھرچ کے تھوڑا بہت اس کی، اور لوہا بھی اس میں کھرچ ڈالتا ہے، تو وہ جو چھوٹا بہت کھرچ ڈالتا ہے آپ اس کی فکر نہیں کرتے، اور وہ اگر سوئی ذرا سی وہ برابر ہو گئی، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اس میں جو ہے یہ کوئی 1 گرام زیادہ ہو گیا ہے تو لہذا یہ آم نہیں دوں، اس کی جگہ دوسرا رکھ دوں۔ اگر 1 گرام 5 گرام 10 گرام بھی زیادہ ہو تو آم میں چل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سونا خریدنے جائیں گے تو وہاں پہ یہ گراموں کا فرق نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں پہ گرام کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔
تو اس پوری گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی اس کے لیے معیار بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے. اگر آپ کو عام ٹرانزیکشنز کرنا ہے تو ایک آدھ سود کا کوئی فرق نہیں، ایک آدھ گرام ادھر ادھر ہو جائے چل جائے گا. لیکن سونے میں یا اگر آپ پلوٹینیم خریدنے جا رہے ہیں تو تب یہ ایک آدھ گرام کا فرق نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا بھائی، پھر آپ مارے جائیں گے. وہاں پر آپ کو ایگزیکٹ ہونا لازمی ہے. جب سائنس کی دنیا میں آپ کا یہ عالم ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جن امور کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے، مذہب کے معاملات، تو وہاں پر بھی معیار اتنا ہی سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے. اور وہاں پہ وہ جو ڈنڈا ہونا چاہیے جس کی سے جا کے ہم ناپ سکیں کہ ہمارے تمام جو ڈنڈے ہیں اس کے برابر ہیں یا اس سے چھوٹے یا بڑے تو نہیں ہیں، وہ کسی جگہ پر ہونا چاہیے. اب لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے پیمانہ، سچ کا پیمانہ. بھئی گز کا پیمانہ تو آپ کے پاس ہے، آپ نے لمبا ڈنڈا بنا لیا. گرام کا جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ صاحب گرام جو ہے وہ ٹکڑا ہے جو وہاں پر رکھا ہوا ہے اور 4 درجے سینٹی گریڈ پر رکھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ نے ویسا پیمانہ بنا لیا. لیکن اگر آپ یوں کرنا شروع کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا یہ میٹر تو ہے نا، اس میٹر کو اگر آپ 1000 میٹر لے لیں، ہم کلو میٹر کہتے ہیں. مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اسلام آباد کا فاصلہ کتنا ہے، تو میں 1 میٹر کا وہ لے کے گز لے کے پھروں یہاں سے اور اسلام آباد تک ناپتا چلوں تو کیا حشر ہوگا میرا. وہاں پہ آپ کلو میٹر میں ناپتے ہیں، ہم میٹروں میں نہیں ناپتے بیٹھ کے، کیونکہ اتنے لمبے فاصلے کے لیے اگر اس میں چند 1 میٹر ادھر ادھر بھی ہو گئے تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. لیکن اگر چھوٹی چیز ہے تو اس کے لیے آپ کو اور زیادہ ایگزیکٹ ہونا پڑے گا. یعنی جتنا زیادہ آپ کی بزنس ہے، جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اتنا ہی آپ کو ایگزیکٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو دروازہ لگانا ہے تو دروازے میں اگر چھوٹی بہت جھری رہ جاتی ہے تو آپ کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ گاڑی کے لیے پرزہ خریدنے جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے اچھا یار جو نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس کے ملتا جلتا اس سے کوئی ہے تو لگا دو یار. وہاں پر آپ یہ خطرہ مول نہیں لیتے. شاید گاڑی میں لے لیں، ہوائی جہاز میں آپ بالکل مول نہیں لیں گے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ تھا تو اس زمانے میں وہ ان کا جو ہوائی جہازوں کے ریپیئر کا وہ تھا، مرمت کرنے کا سینٹر وہاں پہ تھا. تو یہاں سے جہاز جاتے تھے اور لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ یہاں پہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو صرف ایک ہی اس کے اندر وہ لگانا ہے، اسکرو لگانا ہے، اور اسکرو کے وزن میں فرض کر لیجئے کہ 100 اسکرو کے وزن میں آپ کا فرق صرف 1 گرام کا آ رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں آ رہا، اور آپ نے وہ انجن میں لگا دیا، تو ایکشل فلو انجن جو ہے جو 24,000 دفعہ گھوم رہا ہے 1 منٹ کے اندر، اور آپ کا یہ سفر جو ہے 2 گھنٹے کا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کروڑوں دفعہ جب گھومے گا تو کروڑوں دفعہ کے گھومنے سے اس کی ایک سائیڈ پہ وزن جو ہے وہ کئی ٹن کا ہو جائے گا، وہ جہاز کو لے ڈوبے گا. تو ہم یہ خطرہ مول نہیں لیتے تھے. تو مذہب کے معاملات میں بھی ظاہر ہے کہ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا. کوئی ہمیں یہ میٹر چاہیے، کوئی یہ اسٹینڈرڈ چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، اور اسی نوعیت کا ہونا چاہیے جس قسم کی وہ فیلڈ ہے. مثلا اگر مجھے کپڑا لینا ہے تو پھر میرے لیے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ میٹر یا گز ہے، وہ کلو گرام نہیں ہے کہ میں اسے کہوں کہ یار کپڑا ذرا تول دینا، 2 کلو گرام کپڑا چاہیے. باقی پاگل ہو گئے ہو. یعنی مجھے پریشانی اس وقت ہوئی، میں ملتان گیا تو کینو خریدنے گیا. میں نے کہا یار کتنے روپے درجن ہیں؟ کہنے لگے درجن نہیں، کلو کے حساب سے. میں پریشان، میں نے کہا کلو ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں یہاں کلو ہوتا ہے. آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں درجن کے حساب سے. کہنے لگا درجن بیوقوف ہے، کوئی اتنا بڑا ہوتا ہے کوئی اتنا چھوٹا ہوتا ہے. تو درجن میں تو اگر میں آپ کے ساتھ حماقت کرنا چاہتا ہوں، بدماشی کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے چڑھا دوں گا، اور آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں موٹے موٹے لے لیں گے. درجن ہی گئے تھے بھائی، تو ہم تو بھائی تول کے بیچتے ہیں. تو آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا. مذہب کے معاملے میں اور سچائی کے معاملے میں جب آپ کوئی اسٹینڈرڈ بنائیں گے تو آپ کے سامنے 2-3 چیزیں آتی ہیں کہ یا تو وہ زبانی ہو اسٹینڈرڈ، ہماری اپنی رائے پر مبنی ہو کہ جسے میں سچ کہوں وہ سچ ہے، باقی ساری دنیا بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے.
لیکن ایسی صورت میں ہر آدمی کا معیار اپنا ہی ہوگا، اور وہ آدمی دنیا میں اکلوتا سچا آدمی ہوگا، باقی سارے جھوٹے ہوں گے، اور دوسرے کے نزدیک وہی شخص جھوٹا ہوگا، وہ سچا ہوگا۔ دوسرا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کتاب کو معیار بنا لیں، آپ کہیں گے صاحب یہ کتاب جو ہے سچائی کا معیار ہے۔ کتاب میں آپ کو انسٹرکشنز تو مل سکتی ہیں، مثلا کرنسی نوٹ کے بارے میں اگر مجھے معلوم کرنا ہو کہ میرے پاس جو یہ نوٹ ہے یہ سچا ہے، یہ کھرا ہے یا جعلی ہے یا کیا ہے، تو شاید میں کتاب میں دیکھ سکتا ہوں کہ ہاں صاحب یہ نوٹ ایشو کیا ہے گورنمنٹ نے، اس کے اندر یہ پرسکرپشنز ہیں، اتنا لمبا ہے، اتنا چوڑا ہے، اس پہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے، یہ ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی اگر کوئی مجھے جعلی نوٹ دے جائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ جعلی تھا کہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اصلی نوٹ میرے ہاتھ سے گزرتے رہے ہوں، اور جتنے زیادہ میرے ہاتھ سے گزریں گے اتنا جلدی مجھے جعلی نوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ آپ نے کیشیئر حضرات کو دیکھا ہوگا، آپ سے باتیں کر رہے ہیں، نوٹ گنتے جا رہے، اس نے لگ رکھ دیا بھائی یہ سیکھنی ہے، ہم اس کو 10 دفعہ یوں دیکھتے ہیں، الٹا دیکھتے ہیں، سیدھا دیکھتے ہیں، تب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے کیا غفلہ۔ اب اس کے ہاتھ سے وہ اتنے نوٹ روزانہ گزرتے ہیں کہ اگر ایک نوٹ میں ذرا سا بھی معمولی طور پر وہ موٹا ہے یا پتلا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں اتنی ہی صلاحیت، تو وہ روز کا اس کا تجربہ ہے۔ کتاب آپ کو انسٹرکشنز دے سکتی ہے، گائیڈنس دے سکتی ہے، ہدایات دے سکتی ہے، لیکن عملی طور پر اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے تو آپ کو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ چاہیے لازمی، جس طرح سے کہ یہ ضروری تھا معلوم کرنے کے لیے کہ صاحب یہ نوٹ جعلی ہے یا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پری سپوزیشن ہے، ایک مفروضہ ہے۔ اگر دنیا میں اصلی نوٹ نہ ہو تو جعلی نوٹ کا کوئی وجود نہیں ہے، پھر سارے نوٹ اصلی ہیں۔ کیونکہ اصلی نوٹ موجود ہے، اگر ایک بھی موجود ہے تو لہذا جو بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتا وہ سارے جعلی نوٹ گنے جائیں گے۔ اسی طرح سے جھوٹ کا معیار جو ہے وہ سچ ہے۔ اگر کہیں پہ سچ موجود نہیں ہے تو دنیا میں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر دن نہیں ہے تو رات کا آپ کوئی تصور آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ آپ اس معیار کے تحت ناپتے ہیں کہ جو دن میں خصوصیات تھیں وہ چونکہ رات میں نہیں ہیں تو لہذا اس کا کوئی دوسرا نام ہے، اس کو ہم دن نہیں کہہ سکتے۔ آپ شاید یہ کہیں کہ صاحب دن میں روشنی ہوتی ہے، پھر روشنی تو آپ رات کو بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کو آپ دن تو نہیں کہتے۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو دن کو رات سے ممیز کرتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو اصلی نوٹ کو نقلی نوٹ سے ممیز کرتی ہے۔ تو وہ جو سچ ہے وہ صرف کتاب تک محدود نہ ہو، وہ مشاہدے میں آئے اور آپ اسے پرکھ سکیں۔ بالکل اسی طرح سے کہ اگر کوئی میری جیب میں نقلی نوٹ ہے تو میں زیادہ قطعاً یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ زیادہ دیر تک آپ اس کو الٹ پلٹ کے دیکھیں۔ میں کہوں گا یار مجھے بہت جلدی ہے، سودا تھے بچے بس پکڑنا ہے بھائی۔ لیکن اگر میرے نوٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ اس کو 10 دفعہ الٹا کر کے دیکھیں، سیدھا کر کے دیکھیں، دھوپ میں دیکھیں، کچھ بھی کریں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہے ہی سچا۔ جب جھوٹا ہوگا تو مجھے دل میں چور ہونے کی وجہ سے میں اس کی تحقیق نہیں کرنے دوں گا، آپ کو کوئی نہ کوئی اس قسم کی پابندی لگا دوں گا، اپنی جلدی کی کوئی بات کروں گا یا کچھ اور بہانہ بناؤں گا تاکہ جلدی جلدی آپ کے ہاتھ میں تھماؤں اور بھاگ لوں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر میں جو لوگ سودا بیچ رہے ہوتے ہیں آپ ان سے خریدیں، بالکل آپ کو عام صحیح وہ اٹھا کے رکھ دے گا، لیکن اگر آپ نکال کے واپس دیکھنا چاہیں تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا، یار آپ نے کہا میں بے ایمان سمجھا ہوا ہے، اور جب آپ کھول کے دیکھتے ہیں تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہے بے ایمان۔ اس نے ایسے آم اٹھا کے رکھے اوپر سے ٹھیک تھے اور اندر سے نیچے سے گلے ہوئے تھے۔ وہ گاما اس لیے کرتا ہے، لیکن اگر اس نے صحیح دیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ کہ آپ 10 دفعہ دیکھ لیں، یار اگر خراب ہے تو میں اس کو بدل دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچ جو ہے وہ تحقیق کا اور تنقید کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ تحقیق سے اور تنقید سے گھبراتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی موت ہے تحقیق میں اور تنقید میں، اور سچ کی زندگی ہے۔
بلکہ اس کو آپ جتنا تنقید اس پہ کریں گے، جتنا آپ اسے پرکھ کے دیکھیں گے، جتنا آپ اسے کسوٹی پہ پرکھیں گے، اتنا ہی وہ اجاگر ہوگا، اتنا ہی چمکے گا، اتنا ہی اس کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی۔ لیکن جو نقلی چیز لیے پھر رہا ہے وہ تو نہیں کہے گا نہیں 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 آپ ایسا مت کریں۔ اگر سونے کی انگوٹھی ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو رگڑ کے دیکھیں بھائی سونا ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر پیتل پہ میں نے سونا چڑھایا ہوا اور آپ نے ایک ہی رگڑا اس کو مارا تو حقیقت کھل جائے گی۔ میں تو اس لیے شور مچاؤں گا، یار یہ کیا کر رہا ہے، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، خود بے ایمان ہے، دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے خود ہوتے ہیں۔ میں تو لاکھ ہنگامے کھڑے کروں گا، شور مچاؤں گا۔ سچ شور نہیں مچاتا، سچ برداشت کر جاتا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ بولتا ہے اور سر پہ چڑھ کے بولتا ہے جادو کی طرح سے، شور مچائے گا، ہنگامہ کرے گا، تحقیق نہیں کرنے دے گا، تنقید نہیں کرنے دے گا، اپنی مخالفت میں ایک آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ڈھول کا پول کھل جائے گا۔ یہ ہر جگہ یہ وہ مشترکہ عمل ہے کہ کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، کسی فیلڈ میں بھی چلے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا۔ ایک چیز کا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ سچ جو ہے وہ تنقید برداشت کر سکتا ہے، تو لہذا اگر آپ تنقید کریں تو سچ کو بدکنا نہیں چاہیے۔ اگر بدکنے لگ جائے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے کہ یار کہیں گڑبڑ ضرور ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کہا کتاب انسٹرکشنز دیتی ہے، ہدایات دیتی ہے، آپ کو عملی تجربہ نہیں کراتی۔ مجھے کتاب سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ جو پانی ہے اس میں 2 حصے ہائیڈروجن ہوتی ہے اور 1 حصہ پانی آکسیجن ہوتی ہے، لیکن میں اگر 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ملا لوں دونوں کو ایک ہی جار میں، آپ یقین جانیے کبھی پانی نہیں بنے گا۔ یہ فارمولہ میری مدد نہیں کرتا۔ مجھے گندھک کے تیزاب کا فارمولہ معلوم ہے، H2SO4 کہ 2 حصے ہائیڈروجن، 1 حصہ گندھک سلفر، 4 حصے آکسیجن، آپ ملا کے رکھ دیجئے، دیکھیے بنتا ہے، کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ کتاب تو صرف مجھے اس کا فارمولہ بتا رہی ہے، پریکٹیکل کر کے نہیں بتا رہی کہ پریکٹیکل کیا ہے۔ تو فارمولے کے ساتھ پریکٹیکل بھی چاہیے کہ وہ جو سچ ہو صرف ایک ایسا آئیڈیل نہ ہو جو کہیں ذہن میں بیٹھا ہوا ہو یا افلاطون کی طرح سے کہیں وہ آسمانوں میں بستا ہو، بلکہ وہ سچ ایسا ہو کہ میرے اور آپ کے سامنے پھرے اور ہم اس کا مشاہدہ کر سکیں اور اسے دیکھ سکیں کہ سچ یہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ سچ کبھی مجسم ہو کہ آپ کے سامنے نہیں آتا تو آپ کبھی سچ کے بارے میں جان نہیں سکتے۔ پھر دنیا آپ کو ہمیشہ بے وقوف بناتی رہے گی، جھوٹی اور نقلی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتی رہے گی اور کہیں گے یہ اصل کا عکس ہے، اور اصل چونکہ آپ کے سامنے ہوگی نہیں تو آپ کبھی پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ یہ اس کا عکس ہے کہ نہیں ہے۔ تو اصل آپ کے سامنے ہو، آپ اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ اور سچ کے لیے چونکہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ایک بیان ہوتا ہے، بیان کون دیتا ہے؟ یہ تو بیان نہیں دیتا، یہ صرف ریکارڈ کر رہا ہے، آپ اس پہ پلے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی سے کہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپ کا ٹیپ ریکارڈر 2-3 جملے اسی قسم کے خود بنا دے تو وہ نہیں بنا سکتا۔ بیان انسان دیتا ہے، اس لیے سچ کا معیار انسان کو ہونا چاہیے۔ اگر اس سچ کے بیانات کے پیچھے کوئی انسان نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے معیار نہیں بن سکتا، کیونکہ سارے بیانات جو ہم دیتے ہیں وہ انسان ہیں ہم جو دے رہے ہیں، تو معیار بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے کہ وہ انسان ہو۔ لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ انسان کا علم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، انسان لاکھ کوشش کر لے اپنی جہالت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، بلکہ جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جہالت ابھی اور بہت آگے ہے۔ تو صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ انسان ہو، بلکہ ایسا انسان ہو جس کا علم کامل ہو، جس میں جہالت کا شائبہ تک نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا انسان آپ نہیں لا سکتے، آپ آئیڈیل تو بنا سکتے ہیں،
ایسا انسان کا آپ تصور تو شاید کر سکیں، لیکن آپ کو ملے گا کہیں بھی نہیں، کیونکہ جو بھی انسان ہوگا ایک خاص ماحول کی پیداوار ہوگا، اس نے کہیں کچھ پڑھا ہوگا، کچھ لکھا ہوگا، اور جتنا اس کا علم ہوگا وہیں تک اس کا علم ہے، آگے نہیں ہے۔ اس سے آگے کی فیلڈ میں وہ بالکل جاہل مطلق ہے۔ میں شاید اپنی فیلڈ میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن اگر میرے جوتے میں کیل لگانا ہو تو وہ میں نہیں لگا سکتا، اس معاملے میں بالکل جاہل مطلق ہوں۔ لگا بھی لوں گا تو اپنے پیر زخمی کروں گا، وہ چبھتا رہے گا سارا دن۔ مجھے اگر کپڑے سلوانا ہو تو میرا سارا علم ناقص ہے، میں کتاب لے بھی آؤں کہ کپڑے کیسے سیے جاتے ہیں تو تب بھی میں نہیں سی سکتا، مجھے پہلے کٹتے ہی نہیں صحیح طرح سے، تو سینا تو بہت دور کی بات ہے نا۔ تو انسان تو ہو، لیکن ایسا انسان ہو جو انسان سے بالا تر ہو۔ اگر وہ صرف انسان ہوگا تو وہ معیار نہیں ٹھہرتا، لیکن اگر وہ انسان نہیں ہوگا تو تب بھی معیار نہیں ٹھہرے گا انسانوں کے لیے۔ یعنی میرے لیے معیار تو وہی ہے نا جو انسان ہو، لیکن انسان سے بڑھ کر بھی ہو، تو آپ کو ایسا کوئی ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ انسان ہو، لیکن اس کے باوجود انسان سے اس کی عرفہ و اعلیٰ حیثیت ہو۔ اب آپ ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں مختلف معیار مقرر ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ ماورائی قوتیں جتنی بھی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، جن ہیں، شیطان ہے، فرشتے ہیں، خدا ہے، یہ ساری انسانوں سے اوپر کی جو ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں جو عام طور پر انسان بیچارے نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ تو بوتل میں نہیں گھس سکتے، جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے بوتل میں گھستا بھی ہے، نکلتا بھی ہے۔ اب ان میں سے ہمیں طے کرنا ہے کہ کون سی وہ کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو جو کہ ہمارے سامنے آئے اور ہمارے لیے معیار ٹھہرے۔ جن کو اور شیطان کو تو ہم اسی لیے پہلے نکال دیتے ہیں کہ ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ یہیں بدماش، یہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں، تو لہذا جو نقصان پہنچانے والا ہوگا وہ سچ کا معیار تو نہیں ہوگا، جھوٹ کا معیار تو آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ ہم تو سچ کی بات کر رہے ہیں نا، تو لہذا ان دونوں کو تو ہم نے نکال دیا۔ اب یا تو وہ فرشتہ ہو جو ہمارے سامنے انسان بن کر آئے، یا خدا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کاری نہیں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں جو ہم نے کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں ان کے مختلف مدارج ہیں، اور ان کے مدارج کے بارے میں بھی ہم نے یہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے اپنی مفروضات کے تحت۔ جناب اس فرشتے کا مقام یہاں تک ہے، اس کا یہاں تک ہے، اس سے آگے جائے گا تو اس کے پر جل جائیں گے، تو لہذا اس کی بھی چونکہ محدود ایک اس کا دائرہ عمل ہے، تو لہذا آپ اسے بھی معیار نہیں بنا سکتے اپنے لیے، کیونکہ اس حد تک تو وہ ہے، اس کے آگے کا اگر آپ کو سچ چاہیے تو وہاں پہ وہ بھی بیچارہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر میرے پر جلتے ہیں قبلہ، میں جا رہا ہوں، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، میں نے ہتھیار ڈال دیے، تو رہ سہ کے خدا رہ جاتا ہے، جس کے بارے میں ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ علم کہاں سے ہوگا کہ عالم کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ چیز اس کے سامنے ہو، کیونکہ اگر اس کی نظروں سے غائب ہے تو بیچارہ خود ہی جاہل ہے۔ لیکن ہم جس طرح سے بہرحال یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ لسانی اعتبار سے غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہو، ہمدان ہو، اومنیشنس ہو، تو تب ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی جہالت نہیں ہے اس کے علم میں، تو لہذا یہ جو بھی فیصلہ دے گا وہ سچ ہوگا، کیونکہ جہاں پہ جہالت آتی ہے وہیں سے جھوٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے، صرف اندازے لگاتے ہیں۔ تو عقلی طور پر ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سچ کے بارے میں کوئی معیار ٹھہرانا ہے تو وہ معیار اس قسم کا ہو، خدا ہو یا خدا ٹائپ کی کوئی چیز ہو جو آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہو، آپ اسے مجسم کر دیں، انسان کی شکل میں آئے، آپ اسے دیکھ سکیں، بھال سکیں، اس کا امتحان لے سکیں، اس کو ٹیسٹ کر سکیں، کیونکہ سچ ٹیسٹ سے نہیں گھبراتا، وہ شور نہیں مچائے ٹیسٹ لیتے، وہ خاموشی سے ٹیسٹ ہونے دے، آپ اسے پرکھ لیں، ٹھوک بجا کے دیکھیں، کھرا مال ہے تو لیں، جھوٹا ہے تو چھوڑ دیں۔ یہ ہے وہ معیار، اور میرا خیال ہے کہ شاید جب پنتیوس پلاطس کو یہ کہا گیا تھا کہ سچ کے بارے میں، اور اس نے یہ کہا کہ سچ کیا ہے،
اور بھاگ لیا تو وجہ صرف یہی تھی کہ شاید وہ جانتا تھا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ سچ کیا ہے بلکہ سچ کون ہے تو پھر مجھے خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں اس سچ کے حق میں ووٹ ڈالتا ہوں یا اس کی مخالفت میں. کیونکہ جب سچ آپ کے سامنے آتا ہے تو امتحان سچ کا نہیں ہوتا، آپ کا ہوتا ہے. جھوٹ کے سامنے جھوٹ کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے یا نہیں. سچ کے سامنے آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس کے مقابلے پہ کتنے سچے ہیں، آپ اس سچ کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ اس میں یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ سچ کا مقابلہ کر سکتا، اس لیے منہ چھپا کے چل دیا اور پھر واپس لوٹ کے نہیں آیا. اور اسے معلوم تھا کہ سچ کا مقابلہ چونکہ میرے بس کا نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ کو راستے سے ہٹا دو. یہ جب تک سامنے رہے گا یہ کھٹکتا رہے گا خار کی طرح سے، لہذا اس کو ہٹا دیا گیا. تو اگر ہم عقلی طور پر سوچیں تو یہ ہمارے سامنے سچ کا ایک معیار بنتا ہے. اب ہمیں طے یہ کرنا ہے کہ کیا یہ معیار جو ہم نے عقلی طور پر طے کیا ہے، کیا یہ عملی طور پر بھی کبھی ایسا ہوا ہے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر ایسا ہو نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، عقل لاکھ کہتی رہے، لیکن ہم اس کو کیا شہد لگا کے چاٹیں گے کہ صاحب یہ معیار ہونا چاہیے، عقل یہ تقاضا کر رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم تمام کے تمام ہمیشہ جھوٹ پہ گزارا کریں اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو. لیکن چونکہ ہم سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم سچ کا ساتھ دیں، تو پھر عملی طور پر اسے ممکن بھی ہونا چاہیے کہ وہ سچ روپ دھار کے انسان کا ہمارے سامنے آئے. اگر نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا کہ عقل کا تقاضا یہ ہو کہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہو نہیں، اس معیار پہ کوئی نہیں پورا اترے. تو کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو اس معیار پر پوری اتر سکے اور جو یہ کہہ سکے صرف یہ نہیں کہ میں سچ پر ہوں، کہ میں حق پر ہوں، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ کہہ سکے کہ حق میں ہوں. کیونکہ حق پر ہونا تو الگ بات ہے، لیکن یہ دعویٰ کر سکے کہ حق میں ہوں، معیار حق میں ہوں. اگر کوئی میرے معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ سچا ہے، اور اگر اس معیار پر نہیں اترتا تو وہ جھوٹا ہے. جس میں اتنی ہمت ہو وہ یہ کہہ سکے. اور اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے، آپ اس کے بارے میں صرف 2 رائے قائم کر سکتے ہیں، تیسری رائے ممکن نہیں. یا تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچا دعویٰ ہے اس کا، یا پھر اس سے بڑا بدماش دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو معیار حق ٹھہرائے اور حق ہو نہیں. یعنی یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی تھا، ٹھیک تھا، سچا تھا، لیکن یہ ایک بات ایسی کہے گیا، نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. یا تو بالکل مفقود العقل ہو، بالکل پاگل ہو تو کہتا پھرے، اس پہ تو کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کا دعویٰ صحیح ہے تو پھر ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم اس کے حق میں ووٹ ڈالیں، ہم اس کی پارٹی میں شامل ہوں، ہم اس کے ساتھ چلیں، حق کا ساتھ دیں. لیکن اگر ہم یہ نہیں عملی طور پر کرتے تو پھر ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم سامنے کہہ سکیں کہ بھائی تم جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے، ہم تمہیں کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صرف تم جھوٹے ہو، پھر یہ ہے کہ آپ اس کی کوئی بات بھی نہیں مانیں گے. کیونکہ جب دعویٰ اتنا بڑا ہو تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. یعنی اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ صاحب اس دودھ میں 1% پانی شامل ہے اور دکاندار آپ سے کہہ دے کہ صاحب اس میں نے 1% پانی ملایا ہے، بھائی آپ خرید سکتے ہیں، اتنی تو اس نے ملاوٹ کی ہے، آپ برداشت کر جائیں گے. لیکن اگر وہ کہے کہ صاحب اس میں 100% پانی ہے اور آپ دودھ کے پیسے دے دیجئے، تو آپ تو کاٹنے کو دوڑیں گے. اب اگر کوئی اور احمق دنیا میں آپ کو نہیں ملتا، ایک بیوقوف میں ہی رہ گیا ہوں. یعنی مجھے دکھائی بھی دے رہا ہے یار یہ پانی ہے، صرف بے رنگ ہے، دودھ کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں،
تو میں دودھ کے پیسے آپ کو کیوں دے دوں؟ یعنی آپ یہ بتائیے کہ آپ 18 روپے کا دودھ خریدنے کو تیار نہیں ہوتے اور زندگی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس سے سارا احمقانہ عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر ایسا کوئی معیار موجود ہے اور اس معیار کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ میں ہوں، کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں اس دنیا میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ معیار موجود ہے اس وقت تک آپ حق میں اور ناحق میں، سچ میں اور جھوٹ میں فرق کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ وہ معیار ہٹا دیں تو پھر دنیا میں کوئی جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر جھوٹ کی کوئی سزا نہیں، نہ اخلاقی طور پر نہ قانونی طور پر کوئی بھی چیز نہیں. جب تک وہ معیار موجود ہے تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. اگر معیار نہیں ہے تو ہم پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. تو ہمیں طے یہی کرنا ہے کہ کیا کسی ذات کا یہ دعویٰ ہے کہ حق میں ہوں؟ اگر یہ دعویٰ ہے تو کیا وہ یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب تھا یا نہیں تھا؟ اگر حق بجانب تھا تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی ماننا ہوگی. لیکن اگر وہ اس دعویٰ کرنے میں حق بجانب نہیں تھا تو پھر آئیے پھر ہم مل کے نعرے لگیں کہ اس دنیا میں اس شخص سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے. لیکن یہ منافقت نہیں چلے گی کہ ہم اس کا یہ دعویٰ بھی قبول نہ کریں اور یہ بھی کہتے رہیں کہ ہم اسے مانتے بھی ہیں. یہ نہیں چلے گا. یہ منافقت کی بدترین مثال ہے کہ صاحب آپ کا جو دعویٰ ہے وہ تو بالکل غلط ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ نہیں چلے گا. تو یہ طے کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ حق کا بول بالا ہو، سچ کی اس دنیا پہ حکمرانی ہو، تو پھر اگر کہیں پہ کوئی مجسم سچ ہو تو اس کا ساتھ دینا پڑے گا. کتابیں صرف آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں، آپ کی رہنمائی کر سکتی ہیں. کتابیں آپ کے سامنے نمونہ نہیں لا سکتی. وہ نمونہ آپ کو عملی طور پر کہیں چاہیے، مجسم قسم کا. اگر وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ساری یہ سچ کی باتیں، یہ سارے جتنے ہم افسانے پڑھتے رہتے ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں. کچھ سچ نہیں، صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. صرف تو ایسی دنیا میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کرتا کیا ہوگا جس میں ساری دنیا میں جھوٹ رائج ہو، کہیں سچ کا نام و نشان نہ ہو، سچ کا علم بردار وہ بن کے بیٹھا ہوا ہو لیکن سچ کہیں پر مجسم طور پر موجود نہ ہو جس کو دیکھ کے لوگ اس معیار کے مطابق کسی اور کو پہچان سکیں، کہ دیکھ سکیں کہ کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے. تو ایسے خدا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کھل کے دہریہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، کم از کم ہمارے جیسے منافق تو نہیں. لیکن اگر ہے کوئی معیار تو پھر ہمیں اس کا ساتھ دینا ہو. بس اتنی سی آپ سے باتیں کرنا تھی. شکریہ.